السلام علیکم۔ مرتے وقت انسان کو کیا چیز یاد رہتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس وقت مالک الموت دل کی رگ چھوتے ہیں، اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتی ہے، اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، مالک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کی ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے لی جاتی ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ ربی ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ خود اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا، شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح حواس میں بھی ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ کہنے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 10 روپے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کی موت ایسی ہی تھی جس کو حضور نے موت کا تحفہ بتایا۔ حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل دوستوں سے ملوں گا، کل حضور اقدس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ گاؤں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے گرمیوں کی دوپہر میں روزے کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاری اور نیک لوگوں کے حلقوں میں شریک ہوں۔ حضرت سلمان کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے کہ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور سے ملو گے۔ حضور کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، نہ دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہو جیسا کہ مسافر کا توشہ۔ میں اس عہدے کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا، اس کو بستر پر پھینک دو، میرے پاس ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جو انسان ہیں نہ جن ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں بھی کسی قسم کا رنج و ملال نہ ہو، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں۔ آمین۔